صبح ان 12 نوجوانوں نے حملہ کیا، گھر کے اندر داخل ہوئے، چہرے سے چادر ہٹائی اور دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی بڑے جنگجو آدمی تھے، بڑے بہادر، بڑے دلیر تھے، بڑے نہ ڈر تھے، 12 بندوں کا مقابلہ کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی جھگڑا نہیں کرنا۔ تو حضرت علی نے تلوار نہیں اٹھائی، انہوں نے مارا پیٹا، جا کے حرم کے اندر باندھ میں لیا اور پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نبی کدھر ہے؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش رہے، جب ان کو تسلی ہو گئی کہ انہیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا اور علی رضی اللہ عنہ کو بھی جو ہے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آ جانا۔ اور پھر جتنے بھی غزوات، جتنی بھی جنگیں ہوئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ جو ذمہ داری اس جگہ پہ مقرر کی، پوری جان فشانی کے ساتھ جو ہے وہ نبھائی، اور ہجرت کرنے کے دوسرے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھوٹی اور سب سے پیاری لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا۔ نکاح کرنے سے پہلے نبی علیہ السلام نے پوچھا علی مہر دینے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ مہر کی رقم ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ تم کیا جو ہے مہر مقرر کرنا چاہو گے؟ میں رسول اللہ میرے پاس تو 2 چیزیں ہیں، ایک تلوار اور ایک زرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں ہی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، تلوار سے بندہ اگلے کے اوپر وار کرتا ہے اور زرہ سے اگلے کے وار سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائی نے فرمایا تم ایسے کرو، تلوار رکھ لو، زرہ کو فروغ کرو اور ان پیسوں کو اپنے جو ہے وہ شادی اور ولیمے کے اوپر خرچ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی زرہ بیچنے کے لیے نکلے تو ملاقات عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ عثمان نے کہا علی کدھر جا رہے ہیں؟ میں بازار جا رہا ہوں۔ کیا معاملہ ہے؟ کہا زرہ بیچنی ہے۔ میں کیوں؟ ابھی تو جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، کیونکہ پہلے سال میں بدر ہوئی، اس کے بعد بہت جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہا اب تو اس کی بڑی ضرورت ہے، علی کیوں بیچنا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا نکاح کرنا چاہ رہا ہوں تو تم نے جو مہر اور ولیمے کی تیاری کرنی ہے اس کے لیے اس کو بھیجو۔ کہا اچھا کتنے کی بھیجو گے؟ کہا جو مناسب قیمت لگے گی بھیج دو۔ کہا مجھے بھیج دو۔ 480 درہم میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ خریدی، پیسے ان کو دیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور شادی اور ولیمے کی تقریبات ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے وہی زرہ تحفۃ علی کو پیش بھی کر دی۔ دیکھیں کہ کیسے صحابہ کرام ایک دوسرے کی عزت و افضائی فرماتے تھے، ان کا حوصلہ بڑھاتے تھے۔ اگر اسی وقت صرف پیسے دے دیتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی وہ پیسے نہیں دے دیتے۔ وہ زرہ خرید لی، ان کی ضرورت پوری ہونے دی اور مناسب وقت آنے پر پھر وہی زرہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ضرورت تھی کہا علی یہ میں تحفۃ آپ کو پیش کرتا ہوں، یہ تحفہ قبول کیجیے۔ کہ ضرورت بھی پوری ہو گئی اور عزت نفس جو ہے وہ بھی موجود ہے، عزت بھی محفوظ رہی۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیونکہ بڑے بہادر، بڑے دلیر، بڑے شجاع بھی تھے، خاص طور پہ صرف 2 واقعات بھی گوش گزار کروں گا میں۔ ایک غزوہ خندق کا موقع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ 10,000 سے زیادہ مخالفین جو ہیں مل کے مدینے کے اوپر یلغار کرنے والے ہیں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ بتائیں کیا کریں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ 3 جانب تو ہمارے پہاڑ ہیں، باغات ہیں، ایک جانب ایسی ہے جہاں سے وہ ہمارے اوپر آسانی سے حملہ آور ہو سکتے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا خندق کھودتے ہیں تاکہ وہ مدینے تک پہنچ نہ سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور سب صحابہ نے مل کے پھر خندق کھودی، کافی لمبی اور چوڑی گہری خندق کھودی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی ایک عام مزدور کی طرح جو ہے وہ کام کیا، ایک عام مزدور کی طرح صحابہ کیا محنت کر رہے تھے اور فاقے کاٹ کے خندق کھود رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے عام مسلمانوں کے مدد کے تعاون کے لیے جو ہے مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ اب خندق کھودی گئی، مخالفین یہودی جو ہیں کافی سارے مخالفین کو اکٹھا کر کے اب اس خندق کے گرد جمع ہو گئے ہیں، 20 دن تک وہاں بیٹھے رہے۔ بالآخر ایک بہت
नामी ग्रामी अरब का जंगजू आदमी अमर बिन अब्द वुद, 90 साल उम्र थी और जंग का इंतहाई माहिर समझा जाता था। अरब में मशहूर था कि ये अकेला 1000 के बराबर, इतना इंतहाई माहिर जंगजू था। उसने किसी तरीके से वो जो है अपने घोड़े के जरिए उस खंदों को पार किया और आके ललकारते हुए कहता है कौन है तुम में से जो मेरा मुकाबला करे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फौरन खड़े हुए, तलवार को पकड़ा और नबी अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी, या रसूलल्लाह मैं जाना चाहता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम को भी पता था, आकर सामने फरमाया अली तुम नहीं जानते ये अमर बिन अब्द वुद है, बैठ जाओ। क्योंकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु सुनकर इतने माहिर थे, लेकिन इतने मैच्योर नहीं थे, इतनी उम्र नहीं थी। वो 90 साल का बाबा और कई जंगें लड़ चुका था, कई फतूहात अपने नाम कर चुका था। नबी साहब ने फरमाया अली बैठ जाओ। उसने फिर ललकारा, कहा है तो मुझसे मुकाबला करने वाला। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फिर उठे, नबी साहब ने फिर कहा अली तुम्हें नहीं पता वो अमर बिन अब्द वुद है, बैठ जाओ। तीसरी मरतबा उसने फिर ललकारा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फिर खड़े हुए। नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की पेशानी चूमी, अपने सीने से लगाया और तलवार थमाई, कहा जाओ अली अल्लाह के नाम से इस काफिर को जहन्नम वासिल करो। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुकाबले के लिए निकलते हैं, पैदल हैं, वो घोड़े में सवार है। वो पूछता है और नौजवान कौन हो तुम? कहा मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। कहा अच्छा मुझसे लड़ने आए हो? कहा हाँ बिल्कुल आपका मुकाबला करने के लिए आया हूँ। लेकिन उससे पहले फरमाया अमर बिन अब्द वुद मैंने तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम अपने मध्य मुकाबले की 3 शर्तों में से एक शर्त जरूर मानते हो। कहा हाँ ये मेरा असूल है कि मैं अपने मध्य मुकाबले की 3 शर्तों में से एक जरूर मानता हूँ। कहा मेरी पहली शर्त है इस्लाम कबूल कर लो। सुभान अल्लाह, बहादुरी दिलेरी शुजाअत देखिए। आज हम कहते नहीं इसके सामने बात नहीं करनी, ये सुपर पावर ताकत है, इनके सामने बात की तो हमारा नमो नफ्का बंद कर देंगे, हमारा खाना पीना बंद कर देंगे। 90 साल का अरब का मारूफ जंगजू अपनी सवारी पर तलवार को लहराते हुए लड़ने के लिए आया है और शेर खुदा क्या कह रहा है? अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हो मेरी पहली शर्त तुम्हारे सामने ये है, पहला मेरा तुम्हारे सामने मामला ये है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। तुमने कहा ये तो मुमकिन ही नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो फिर आसानी से आगे कबूल कर लेता। दूसरी शर्त रखो। कहा दूसरी शर्त ये है कि आफियत से वापस चले जाओ। लेकिन दोनों के अंदर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शुजाअत और दिलेरी और बहादुरी, और मैं वापस चले जाओ, अगर जान चाहिए तो दूसरी तुम मरतबा कह रहा हूँ वापस चले जाओ। कहा नहीं जा रही है तो आपकी मुझे समझ नहीं आई, अगर वापस चला गया तो मेरी 90 साल की मेहनत राजना चली जाएगी, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, एक छोटे से बच्चे से जाके मैं अमर बिन अब्द वुद वापस आ गया, ये भी मुमकिन नहीं। कहा अच्छा ये भी मुमकिन नहीं तो फिर आओ मेरे साथ मुकाबला करो, या तुम नहीं या मैं नहीं। अमर बिन अब्द वुद कहने लगा और बेटे और भतीजे तुम्हारा बाप मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, तो जाओ अपनी जान बचाओ, मेरा मुकाबला तुम नहीं कर सकते। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने बड़ी गरजदार आवाज़ के साथ कहा और अल्लाह रसूल के दुश्मन आओ मेरा मुकाबला करो। तो वो अपने घोड़े से नीचे उतरा, क्योंकि कद उसका बड़ा दराज था, लंबे कद का मालिक था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की जसामत भी छोटी थी, तो उसने ऊपर से जो है तलवार चलाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके वार को रोका, लेकिन उस खोल को तोड़ते हुए वो तलवार जो है हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के माथे को उसने टच किया। लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ हैदर कहती थी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा फातिमा उन्हें हैदर कहती थी शेर। पर अली रज़ियल्लाहु अन्हु जब जंगों में उतरा करते थे तो वो अशार पढ़ा करते थे कि मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, और जब शेर धाड़ता है तो फिर किसी की जरूरत नहीं होती कि उसके सामने टिक जाए। जैसे ही वो तलवार हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की पेशानी पर लगी, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु इतनी फौरन बर्फबारी से उसके ऊपर लग गए और इतनी तेजी से तलवार चलाई कि उसकी गर्दन जो है वो काटते हुए उसके सीने तक जो है तलवार उतार दी। और सारे सहाबा किराम ने इतनी बुलंद आवाज़ से नारा तकबीर जो है वो बोला कि सारे यहूदी और उतने मुखालिफिन के ऊपर बहुत बड़ा जो है वो रो पड़ा और फिर वहाँ से भागने के ऊपर तैयार हुए।
تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری، شجاعت اور دلیری. اسی طرح خیبر کا موقع تھا، 300 میل کا سفر، لمبا سفر کر کے نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ آئے اور وہاں 8 قلعے تھے. 7 قلعے مسلمانوں نے فتح کر لیے، ایک قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہو رہا تھا اور کئی دن بیتتے جا رہے تھے، کئی دن گزرے جا رہے تھے. بلاخر ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں فتح کا جھنڈا ایسے بندے کے ہاتھ میں دوں گا کہ جو جائے گا تو ناکام نہیں لوٹے گا، اور وہ بندہ اتنا خوش نصیب ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے کہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، لیکن نبی علیہ السلام وہ اس کے ایمان کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ کل میں ایسے بندے کو فتح کا جھنڈا تھماؤں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول بڑی محبت کرنے والا ہے. تو صحابہ کرام نے رات گزاری بے چینی میں، اور ہر صحابی کی یہ خواہش کہ کاش صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ فتح کا جھنڈا میرے ہاتھ میں تھمائے تاکہ میرے ایمان کی تسلی ہو جائے کہ مجھ سے اللہ اور اس کا رسول بڑی محبت کرنے والا ہے. صبح ہوئی، صحابہ کرام منتظر ہیں، انتظار فرما رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار کیا اور دیکھنے کے بعد فرمایا علی کدھر ہے، مجھے نظر نہیں آ رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے پوچھنے بھی علی کدھر ہے، مجھے نظر نہیں آ رہے. صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں خراب ہیں تو وہ اپنے خیمے میں اس لیے نہیں آ سکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کو بلاؤ. بلایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، ان کی آنکھوں پہ لگایا. اللہ رب العزت نے اسی وقت جو ہے وہ شفا عطا فرمایا، کیونکہ شفا دینے والا کون ہے؟ بیماری بھی اسی کی طرف سے ہے، شفا بھی اسی کی طرف سے ہے، زندگی بھی اس کے اختیار میں ہے، موت بھی اس کے اختیار میں ہے، مشکلات اس کی طرف سے آتی ہیں اور اس کو آسانی میں تبدیل کرنے والا بھی وہ ہے. جیسے ہی لعاب دہن لگایا اللہ کا الحاکمین نے شفا عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم سے اللہ اور اس کا رسول بڑی محبت کرتا ہے، یہ فتح کا جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہے، اب قلعہ کمبوج کو فتح کر کے جو ہے تم نے آنا ہے. بس کری رضی اللہ عنہ اب لیڈ کر رہے ہیں، چند صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہیں. تو کمبوج فتح کیوں نہیں ہو رہا تھا کہ وہاں بھی ایک بہت بڑا جنگجو سردار مرہم بیٹھا ہوا تھا. خیبر کے تمام قلعوں میں سے 8 قلعے تھے، ان میں سے سب سے محفوظ ترین قلعہ کمبوج تھا اور وہ فتح نہیں ہو رہا تھا کیونکہ وہاں ان کا جو گورنر جو سردار تھا مرہم، وہ بھی بڑا جنگجو، بڑا بہادر و دلیر تھا اور جنگی بڑی مہارت رکھنے والا تھا. اس نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا علی بن ابی طالب ہوں. تو اس نے بھی اشارے پڑے، اس نے کہا سردار کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے. حالت دیکھی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لباس تھا وہ بڑا فقیرانہ تھا، بڑی درویشی والی زندگی انہوں نے گزاری. اور کہا میرے مقابلے کے لیے تو میرا مدد مقابلہ ایسا ہونا چاہیے تھا جو صحیح تو میرا مقابلہ کر سکے. اور کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اللہ کا شیر بھیجا ہے، آؤ میرے مقابلے میں. آج میں بھی تمہاری بہادری دیکھتا ہوں کیسی تمہاری بہادری ہے. پہلا ہی وار کیا اور اس مرحب کو بھی جو ہے واصل جہنم کر دیا. اور پھر یوں علی رضی اللہ عنہ کی بہادر دلیری سے یہ موقع بھی اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں فتح کیا اور یہ ان کے جو ہے پیشانی کے اوپر چہرہ سجایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں جو ہے جنت کی بشارت سنائی. جنگوں میں بڑا بڑا مال غنیمت ان کو حاصل ہوا کیونکہ لیڈ کرنے والے تھے، کمانڈ کرنے والے تھے، اور جس طرح جنگ میں جو جتنا حصہ ڈالتا ہے اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مال غنیمت سے نوازا کرتے تھے. لیکن گھر کی کیفیت کیا تھی کہ گھر میں صرف 2 چادریں تھیں، 2 برتن تھے، 2 چٹیاں تھیں اور ایک جو ہے وہ بستر تھا. اس کے علاوہ گھر کے اندر کوئی ساز و سامان موجود نہیں تھا. باقی صحابہ کرام بھی سخاوت کیا کرتے تھے، خرچ کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کا حاکمین نے اپنے اس شعر کو ایسی خوبی عطا فرمائی تھی کہ خود بھوکے رہ کے بھی جو ہے دوسروں کی ضرورت پوری کرنے والے تھے. ایک موقع پہ ایسا ہی ہوا، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں، رات کا وقت ہے، مدینے کی گلیوں میں نکلتے ہیں کہ بھئی کوئی ہے مزدوری کروانے والا. ایک بندے نے کہا کہ میرے باغ میں پانی لگائیے. ساری رات باغ میں محنت کی، مزدوری کی، صبح کو اجرت ملی، چند جو تھوڑے سے جو ملے. صبح لے کے آئے، حضرت پاک نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اجرت ملی ہے.
انہوں نے اس میں سے تیسرا حصہ پیسا اور کھانا بنایا، تیار کیا، ابھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ پچھلے 1-2 دنوں سے فاقہ ہے، کچھ نہیں کھایا، حضرت فاطمہ نے کھایا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھایا ہے۔ تو اس جو کا تیسرا حصہ پیسا، کھانا بنایا، تو باعث ایک آواز آئی کہ بھی ایک مسکین ہے تو اللہ کے لیے میری ضرورت پوری کرنے والا، کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک بھی نوالا نہیں توڑا، جا کے کھانا ان کو دے دیا۔ حضرت فاطمہ پھر اٹھتی ہیں، پھر دوسرا حصہ جو ہے وہ پیسا، کیونکہ گھر میں کوئی محنت کرنے والا خادم موجود نہیں۔ حضرت فاطمہ نے بھی جا کے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کی لاڈلی بیٹی ہوں، آپ کو مجھ سے بڑا پیار ہے، اپنے داماد علی سے بھی بڑا پیار ہے، آپ لوگوں کو بڑے بڑے غلام اور کنیزیں عطا کرتے ہیں، مجھے بھی دے دیں، کیونکہ میں اکیلی کام کر کے تھک جاتی ہوں، سارے کام میں نے خود کرنے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اچھا لو 2-4 ملازم لے جاؤ، بلکہ کہا فاطمہ میں تمہیں ایسا ذکر بتاتا ہوں، ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تم اسے کرو گی تو اللہ سے اجر بھی پاؤ گی، اور اس کی برکت سے اللہ احکم الحاکمین تمہاری تھکاوٹ کو بھی دور کر دیں۔ رسول اللہ پھر مجھے وہی بتا دیجیے کہ میں سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور ہاتھوں پہ پھونکے اپنے بدن پہ جو ہے ہاتھوں کو مس کر لیا کرو، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر بھی دیں گے اور تمہاری تھکان کو بھی دور کر دیں گے۔ اب دوسری مرتبہ حضرت فاطمہ اٹھتی ہیں، کھانا تیار کرتی ہیں، کھانا تیار ہوا، حضرت نوالا توڑنے لگے ہیں، پھر آواز آئی، ایک اور ضرورت مند ہے دروازے پہ دستک دی، علی یار کوئی ہے بندہ میری ضرورت پوری کرنے والا، کھایا کھانا جا کے پھر دے دیا۔ اب وہ جو ساری رات محنت مشقت کے بعد ملے تھے، اور حضرت فاطمہ بار بار محنت کر کے پیس کے جو ہے کھانا بنا کے پیش کر رہی ہیں، اب صرف آخری حصہ بچا، حضرت فاطمہ پھر اٹھتی ہیں، تیار کرتی ہیں، پیش کرتی ہیں۔ ایک کافر قیدی، پہلے آنے والے دونوں مسلمان تھے، اب کافر قیدی آیا ہے، وہ دستک دیتا ہے کہ امید ہے کہ شاید علی کے گھر سے تو بنا میری ضرورت پوری کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو پہلے 2-3 دن سے بھوکے ہیں، تیسرا چوتھا دن جو ہے کھانا پاس موجود ہے، لیکن وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کر کے جو ہے اللہ سے جنت کا سودا کر لیتے ہیں۔ تو جاتے گرمی صحابہ کرام بیان کرتے ہیں، اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جتنا جتنا مال و زر میں مال غنیمت میں ملتا رہا ہے، اگر وہ اس سے شہانہ زندگی گزارنا چاہتے گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے فقیرانہ زندگی کو پسند فرمایا، درویشی کی زندگی کو پسند فرمایا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو پسند فرمایا، خود بھوکے پیسے رہنے والے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو دوسروں کی حاجت پوری کرتے ہیں، دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اللہ کا ملازمین کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ان صحابہ کرام کی ان سبق آموز واقعات سے کچھ سیکھیں، کہ ہم سب دنیا کو جمع کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، بس اس گنتی کو پورا کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہمارا کوئی ہدف نہیں کہ کب ہم نے دنیا کو چھوڑ دینا۔ حضرت گرامی، یہ دنیا تو عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ کامیابوں کا عمران انسان وہ ہے جس نے اس دنیا کو قربان کیا ہے آخرت کے مقابلے میں، جس نے دنیا کی ناز و نعمتیں چھوڑی ہیں جنت کے مقابلے میں۔ تو آئیے ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور نبی علیہ السلام کے فرمان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور ان دونوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔